صورتحال لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ کیا. لوگوں نے اس مہینے کو بھی جو مہینہ صرف اور صرف رمضان کی تیاری اور اس کا مشق کا مہینہ تھا، لوگوں نے اس مہینے کو بدعات و خرافات سے پار کیا. حالانکہ بدعات و خرافات ایسا برا عمل ہے، ایسی بدترین چیز ہے جو انسان کے عمل کو، انسان کی اچھائیوں کو، انسان کی بھلائیوں کو، انسان کے کار خیر کو، مومن کے نیک اعمال صالح کو برباد کر دیتا ہے. اس مہینے کے اندر ہم نے جہاں بہت سے بدعات یاد کیے ہیں، اس میں ایک بدعت 15 شعبان کے موقع پر حلوہ پکانا ہے، حلوہ بنانا ہے، حلوہ کھانا اور لوگوں کو کھلانا ہے. یاد رکھ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بدعت بہت ہی بدترین عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے ہمیں بدعات کے دار سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب اللہ فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کرتے تھے، احمد عیناہو، آپ کے آنکھ سوکھ آیا کرتی تھی، وعلا صوتہو، آپ کی آواز بند ہوا کرتی تھی. خطبہ کے موقع پر آپ کا طریقہ تھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبہ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جب آپ خطبہ دے رہا ہو، جب باس کر رہا ہو، تو یہ ہے کہ اس کی آواز بلند ہو، احمد عیناہو، اور آپ سکھ ہو جائے، اتتا قذبہو، اور غصہ لگتا ہے، غصہ سخت ہو جائے، ایسا لگے کہ آدمی کسی فوج سے ڈرا رہا ہے، گویا کہ کوئی فوج ہے وسبحکم و مساکم، یہ فوج ہے جو صبح میں یا شام میں حملہ ہونے والی ہے. اب رسول کا طریقہ تھا، آپ خطبہ دینے میں ایسا کرتے تھے، آپ کا بند ہوا کرتی تھی، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے ہلاکی سے، قبر کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے. اس طرح کے لوگوں کے لوگ نکلاتے تھے، لوگ اپنے آپ کو محسوس کرتے کہ میں اپنے بہت بڑا عمل، بڑا عمل جو ہے معاملہ سامنے آنے والا ہے. لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا تھا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ لوگ سنو، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. یاد رکھیے، کلام صرف قرآن ہی نہیں، کلام حدیث بھی ہے. حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، جس کا قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کا کلام ہے. حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث جو ہے وحی غیر مطلوع ہے، اور قرآن وحی مطلوع ہے. وہاں دعوت بھی آتی ہے، لیکن دعوت نہیں آتی ہے. سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ ہے. بہت طریقے ہیں، بہت طریقے نکالے ہیں، بہت سے سردار طریقے نکالے، راشٹر طریقے نکالے ہیں، علماء طریقے نکالے ہیں، اور بہت سے لوگ طریقے نکالے ہیں. سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ ہے. اگر جو طریقہ اپنایا ہے، جو ہمیں دیا ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے، اسی میں بھلائی یا خیر ہے. ہر نئی بات بدعت ہے. ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر راہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، جانے کا ذریعہ ہے. اس آیت میں حدیث فرمایا گیا کہ ہر نئی بات بدعت ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا عمل، ایسی چیز جس کو نبی نے نہیں کیا ہے، اسلام نے نہیں کیا، آپ صحابہ کرام نے نہیں کیا. ایسے کام کو دین سمجھ کے سبب قربت کیا جائے، یہ بدعت ہے. ایسا کام جس کو نبی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا، نبی نے اس کو
نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول